السلام علیکم وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ۔ السلام۔ حضور، میرا سوال ہے کہ پاکستان میں تمام جو مذاہب اور جو ان کے مسالک ہیں، ان کے جو بھی نام نہاد فقہا ہیں اور علماء ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت جھگڑے کرتے ہیں، لیکن میں نے پاکستان میں رہتے ہوئے، اور جبکہ میرا تعلق ایک سنی فیملی سے ہے، تو میں نے کبھی احمدیوں کے بارے میں سنا بھی نہیں، اور آج جب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں حالات احمدیوں کے لیے اتنے خراب ہیں، تو ہم کچھ کرتے کیوں نہیں ان کے لیے؟ ایک پہلی بات تو یہ ہے، پاکستان میں مذہب جس کا ریفرنس آپ دے رہی ہیں وہ مذہب نہیں، وہ ایک ہی مذہب ہے، اسلام، ٹھیک، اور اس میں مختلف فرقے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان فرقوں کے بننے کی پیشگوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی فرما دی تھی، اور ان فرقوں کے بننے کے بعد امام مہدی اور مسیح موعود کے آنے کی پیشگوئی بھی فرما دی تھی۔ تو وہ تو، اور اسی وجہ سے کہ کوئی فرقہ دوسرے فرقے سے اپنے اس لحاظ سے جو ان کا ہے مسلک کے لحاظ سے ایگری نہیں کرے گا، تو وہ تو آپس میں لڑتے رہے۔ لیکن جہاں آیا کام نام احمدیوں کا، وہاں سارے ایک ہو گئے، کیونکہ یہ ان کو گوارا نہیں تھا کہ کوئی ایک ہاتھ پہ کھڑا ہو جائے، باوجود اس کے کہ پیش گوئیاں تھیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے آنے، جب میں نے دعویٰ کیا تو علماء اس وقت کہا کرتے تھے کہ چاند اور سورج گرہن کے لگنے کی پیش گوئی ہے، وہ تو پوری نہیں ہوئی، یہ کہاں سے مہدی بن گیا؟ اور جب 1894 میں چاند گرہن لگ گیا اور سورج گرہن لگ گیا رمضان کے مہینے میں، تو پھر چپ کر کے نہیں یہ حدیث کمزور ہے۔ تو اس طرح کی باتیں تو شروع سے ہمیشہ کر رہے ہیں۔ سوال آپ کا یہ ہے کہ جو ہمارے خلاف یہ لوگ کرتے ہیں ہم کیوں نہیں کرتے؟ ٹھیک، اگر ہم نے بھی وہی بننا ہے جو یہ لوگ ہیں، تو پھر ہمیں مسیح اور مہدی کے آنے کا فائدہ کیا؟ جب مسیح میں نے آنا تھا اور مسیح نے آنا تھا، تو مسیح کا مطلب بھی وہ ہے کہ اس نقش قدم پہ چلنا تھا جو موسوی مسیح کا نقش قدم تھا، یعنی نرمی سے، پیار سے، حکمت سے لوگوں کو سمجھانا اور بتانا، نہ کہ لڑائی اور جنگ کرنا۔ عیسائی جو جنگ کرتے ہیں وہ بھی اپنی تعلیم کے خلاف جنگ کر رہے ہیں، مسیح کی تعلیم نہیں تھی، ٹھیک، اس نے تو جب تک زندہ رہا حکمت اور پیار کی تعلیم دیتا رہا، اس لیے پھانسی بھی چڑھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس لیے بعد میں ہجرت بھی کی جو ہمارا ایمان ہے اس کے مطابق۔ تو حضرت مسیح نے فرمایا کہ میں نے تو پیار سے سمجھانا ہے اور ہم نے لڑنا نہیں، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث ہے کہ وہ بخاری کی حدیث ہے کہ یضع الحرب، جو مسیح آئے گا وہ یضع الحرب کرے گا، یعنی جنگوں کا خاتمہ کرے گا، مذہبی جنگیں نہیں ہوں گی۔ تو ہم نے مسلمان کی گردن نہیں کاٹنی، جنگ تو ہم کر نہیں سکتے، لڑائی کر نہیں سکتے مذہب کے لیے، ٹھیک ہے، اور ایک کلمہ گو کو مارنا ویسے قرآن کریم نے منع کیا، اس لیے ہم وہ اگر اسی طرح کریں جس طرح وہ کرتے ہیں تو پھر اس کا فائدہ کوئی نہیں۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ہمارے پیغام کو پہنچا رہا ہے، ہماری تبلیغ دنیا پہنچ رہی ہے۔ سویڈن میں ایک ممبر آف پارلیمنٹ نے مجھ سے سوال کیا کہ تم لوگوں پہ اتنا ظلم ہوتا ہے پاکستان میں، قتل کر لیے جا رہے ہیں، شہید کیے جا رہے ہیں، اور تمہارے لیے دانا پانی بند کیا جا رہا ہے، بالکل ہی کارنر کر دیا تم لوگوں کو، اس کے باوجود تم لوگ کو ریٹیلیٹ نہیں کرتے، اس کا بدلہ نہیں لیتے۔ تو میں نے کہا یہ ہماری تعلیم کے خلاف ہے، اور اس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ میں نے کہا آج تم جو جماعت احمدیہ کی تعریف کر رہی ہو، اس لیے کر رہی ہو نا کہ تم سمجھتے ہو کہ ہم پرامن جماعت ہیں اور دنیا میں امن قائم کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہی تعلیم ہے اسلام کی بنیادی تعلیم جس پر ہم عمل کر رہے ہیں، اور اسی تعلیم کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر سال لاکھوں لوگوں کو احمدیت میں شامل کرتے ہیں۔ آپ کس لیے شامل ہوئیں؟ آپ کو کوئی تلوار دکھائی تھی شامل ہوئیں؟ ٹھیک، اس لیے شامل ہوئی نا کہ پرامن اور پیار کی تعلیم ہے، اس لیے شامل ہوئی کہ یہ لوگ باوجود، اگر ہم بھی اسی قوم کے ہیں نا، اگر دماغ پھرتا ہے پاکستان میں کسی شخص کا اور تلوار اٹھا لیتا ہے، پستول اٹھا لیتا ہے، گولی مار دیتا ہے، تو اس کے دوسرے، ہم بھی اسی قوم میں سے، اس کے بھائی نیازی اور جٹ اور باجوے اور لودھی یا کچھ قسم میں جس میں سر پھرے لوگ ہمارے میں سے بھی ہو سکتے ہیں نا، لیکن نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ
ہمیں حضرت مسیح علیہ السلام نے یہی تعلیم دی ہے. اگر مجھے ماننا ہے تو پھر اس تعلیم پہ چلو جس کی پیشگوئی یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ مسیح کے آنے کے بعد جنگوں کا خاتمہ ہوگا, مذہبی جنگ کوئی نہیں ہوگی, پیار اور محبت سے انہیں مذہب پھیلانا ہے اور حکومت کے خلاف نہیں کرنا. اب ہمارے خلاف پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو وہ حکومت کو سپانسرڈ ہے, ٹھیک ہے, قانون بنا ہوا ہے. اس لیے ہم نے مذہبی حد تک تو اپنے مذہب پہ قائم رہنا ہے, لیکن وہاں ہم نے انکار نہیں کرنا اپنی مذہبی تعلیمات سے, لیکن سختی سے یہ تلوار اٹھا کے یا پستول اٹھا کے یا بندوق اٹھا کے قتل و غارت نہیں کرنی اور ہم تباہ کریں اور برباد کریں, ٹھیک ہے. اس لیے ہم نے دعا کرنا, اور اس نے فرمایا کہ میری فتح دعاؤں سے ہی ہوگی, اور اب تک تو ہم یہی دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے. وہ ایک آدمی جو 125 سال پہلے ایک آدمی تھا ایک چھوٹے سے گاؤں میں, آج دنیا کے 210 ملکوں میں پھیلا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. اسی لیے السلام علیکم.